بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی وفد کے دورہ تائیوان کے جواب میں چائنا کی فوجی مشقیں۔ بھارت میں پاکستان کے بعد چائنا کا بھی شرکت سے انکار۔ یورپی یونین منافقت اور دوہرا معیار ترک کرتے۔ روس۔ بنگلہ دیش کے سابق چیف جسٹس کو منی لانڈرنگ پر 11 سال قید۔ تاجکستان فرار ہونے والے افغان پائلٹس امریکہ روانہ۔ چائنا میں ایک ہی دن میں 26 ٹن افغانی چلغوزہ فروخت۔ دنیا کی روشن ترین ایکس رے مشین جو سی ٹی سکین سے بھی 100 گنا شارپ۔ پدما شری ایوارڈ یافتہ کنو فروش جس نے اپنے گاؤں میں تعلیم عام کر دی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ چائنا نے امریکی وفد کے دورہ تائیوان کے جواب میں جزیرے کے قریب فوجی مشقیں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ چائنا نے کہا ہے کہ تائیوان کے علاقے میں کی جانے والی مشقیں قومی خود مختاری کی حفاظت کے لیے اہم اقدام ہے۔ تائیوان کے معاملے پر متعلقہ ممالک کے غلط الفاظ اور اقدامات ہیں اور ان لوگوں کے اقدامات بھی ہیں جو تائیوان کی آزادی کی حمایت کرتے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ امریکہ کے تائیوان کے ساتھ مضبوط لیکن غیر رسمی تعلقات ہیں اور امریکہ اور چائنا کے درمیان کئی مسائل پر امریکہ کی چھیڑ چھاڑ کی وجہ سے کشیدگی بڑھ رہی ہے، جس میں ہانگ کانگ، جنوبی چائنا کا سمندر، کورونا کی وبا اور تجارت شامل ہے۔ چین کا سختی سے کہنا ہے کہ کسی کو بھی پیپلز لبریشن آرمی کی چین کے لوگوں کی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حفاظت کے لیے پختہ عزم کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ چائنا تائیوان کو اپنا علاقہ سمجھتا ہے جس پر ضرورت پڑنے پر آرمی کی جانب سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ دونوں ممالک ایک ساتھ ہونے کے کچھ عرصے بعد 1949 کی خانہ جنگی کے دوران الگ ہو گئے تھے۔ چین کے قومی دن کے موقع پر چائنا نے تائیوان کے جنوب مغرب میں 149 فوجی طیارے بھیجے تھے۔ تائیوان کی وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ ایسے حربے ملک کے دفاعی نظام کو کمزور کرنے اور حوصلے پست کرنے کے لیے استعمال کیے گئے تھے۔ انڈیا کو ایک بار پھر اس وقت سفارتی سطح پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا جب پاکستان کے بعد چائنا نے بھی بھارت میں افغانستان کی صورتحال پر ہونے والے اجلاس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ پاکستان کے بعد چائنا نے بھی بھارت میں افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال پر ہونے والے دہلی ریجنل سیکیورٹی ڈائیلاگ میں عین موقع پر شرکت سے معذرت کر لی۔ انڈیا کی میزبانی میں مختلف ممالک کے قومی سلامتی کے مشیروں اور سلامتی کونسلوں کے سیکرٹریز کا اجلاس آج 10 نومبر سے شروع ہو رہا ہے، جس کی سربراہی بھارت کے مشیر قومی سلامتی اجیت ڈوبل کریں گے۔ تاہم پاکستان اور چائنا کے انکار کے بعد اب یہ اجلاس محض 7 ممالک اجلاس رہ گیا ہے، جس میں روس، ایران، قازقستان، کرغز جمہوریہ، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کے مشیر ان قومی سلامتی میں شرکت کریں گے۔ بھارت نے اس اجلاس میں پاکستان کو بھی مدعو کیا تھا، لیکن پاکستان نے ابتدا ہی میں دعوت یہ کہہ کر ٹھکرا دی تھی کہ بھارت خطے کے حالات خراب کرنے میں پیش ہے، وہ کیسے کوئی امن اجلاس کروا سکتا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ یورپی یونین منافقت اور دوہرا معیار ترک کر دے۔ یورپی یونین ممالک پولینڈ اور لتھوانیا کے ساتھ بیلاروس کی سرحد پر مہاجرین کے بحران سے نمٹنے کے لیے دوہرے معیار سے گریز کریں۔ پولینڈ اور اٹلی کے لیے مختلف معیارات کا استعمال ناقابل قبول ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جن ممالک سے مہاجرین آ رہے ہیں ان کے حوالے سے دوہرے معیار سے گریز کرنا بھی ضروری ہے۔ روسی اعلیٰ سفارتکار نے یاد دلایا کہ جب مہاجرین ترکی سے یورپ پہنچ رہے تھے تو یورپی یونین نے انہیں ترکی میں رکھنے کے لیے فنڈز مختص کیے تھے۔ وہ بیلاروس کی اس طرح مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ بیلاروس کو بھی پیسے کی ضرورت ہے تاکہ مہاجرین کے لیے معمول کے حالات کو یقینی بنایا جا سکے، جبکہ لتھوانیا اور پولینڈ ان مہاجرین کو قبول کرنے سے گریزاں ہیں۔
بنگلہ دیش کی عدالت نے سابق چیف جسٹس سریندر کمار سنہا کو کرپشن کے جرم میں 11 سال کی قید سزا سنا دی۔ جسٹس سریندر کمار سنہا بنگلہ دیش کے پہلے ہندو چیف جسٹس سے ڈھاکہ کی خصوصی عدالت نے جسٹس سریندر کمار سنہا کے خلاف منی لانڈرنگ اور کرپشن کے مقدمے کی سماعت کی، لیکن جسٹس سریندر کمار سنہا عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ خصوصی عدالت نے جرم ثابت ہونے پر سریندر کمار سنہا کی غیر موجودگی میں انہیں منی لانڈرنگ کے جرم میں 7 سال اور اعتماد مجروح کرنے کے جرم میں 4 سال یعنی مجموعی طور پر 11 سال کی قید سزا سنا دی۔ 70 سالہ سابق چیف جسٹس سریندر کمار اس وقت امریکہ میں مقیم ہے اور ان پر 4 کروڑ ٹکا کی منی لانڈرنگ کا کیس تھا، جو کسان بینک سے قرض لیا گیا تھا۔ جسٹس سنہا 2 سال ملک کے چیف جسٹس رہے اور 2017 میں بیرون ملک منتقل ہو گئے۔ ان کے دور میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلے میں ارکان پارلیمنٹ سے ملک کے اعلیٰ ترین ججز کو برطرف کرنے کا اختیار چھین لیا تھا۔ سنہا نے الزام لگایا کہ ان سے جبری استعفیٰ لیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے ملک کی موجودہ حسینہ واجد کی غیر جمہوری اور آمرانہ حکومت کی مخالفت کی تھی، اور ان کے خلاف کرپشن کا مقدمہ بھی محض انتقامی کارروائی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ سابق چیف جسٹس سریندر کمار سنہا بنگلہ دیش کی تاریخ کے پہلے چیف جسٹس ہیں جنہیں کرپشن پر سزا سنائی گئی۔ افغانستان میں طالبان کی آمد کے بعد تاجکستان فرار ہونے والے امریکہ کے تربیت یافتہ افغان پائلٹس تقریباً 3 ماہ کی قید مکمل ہونے پر ایک پرائیویٹ طیارے کے ذریعے امریکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ پائلٹس کی حالت زار نے کانگریس کے جانچ پڑتال کرنے والے حکام کے علاوہ قانون سازوں اور سینئر فوجی افسران کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا، جنہوں نے ان کو امریکہ منتقل ہونے کی ایک سست کوشش قرار دیا۔ امریکی بریگیڈیئر ڈیوڈ ہکس نے ان کو رہائی کو ایک راحت قرار دیا۔ پینٹاگون کا اندازہ تھا کہ افغانستان سے نکلنے والے افراد کی تعداد 191 تک ہو سکتی ہے، جو ان 150 افراد کے علاوہ ہے جن کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ تاجکستان میں 2 مقامات پر موجود ہیں۔ طالبان کے طاقت میں آنے پر افغان ایئر فورس نے درجنوں پروازیں تاجکستان اور ازبکستان بھیجی تھیں۔ طالبان کے طاقت میں آنے سے پہلے ہی امریکہ کے تربیت یافتہ اور انگریزی بولنے والے افغان پائلٹ ان کے نشانے پر آ گئے تھے، کیونکہ جنگ کے دوران ان کی وجہ سے طالبان کو کافی نقصان ہوا تھا۔ افغانستان کے نئے قوانین کہتے ہیں کہ آرمی کے سابق اہلکاروں کو فورس میں شامل ہونے کی دعوت دی جائے گی اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، تاہم ان پائلٹس کو خدشہ تھا کہ افغانستان واپسی پر ان کو مار دیا جائے گا۔ افغان وزارت صنعت اور تجارت کا کہنا ہے کہ چائنا میں ہونے والے ایک روزہ تجارتی نمائش میں 26 ٹن افغان چلغوزہ فروخت ہو گیا۔ چین افغانستان کے لیے ایک بڑی منڈی ہے اور یہ چلغوزہ چائنا کے شہر شنگھائی میں ایک نمائش میں فروخت کیا گیا۔ یاد رہے دوستو کہ 1 نومبر کو چائنا نے افغانستان کے بگڑتے معاشی اور انسانی بحران سے نمٹنے میں طالبان کی مدد کے لیے براہ راست فضائی تجارتی رابطہ دوبارہ فعال کر دیا تھا۔ ایک کارگو طیارہ 45 ٹن چلغوزے لے کر کابل سے چینی منڈیوں کے لیے روانہ ہوا، جو اگست میں طالبان کے افغانستان پر کنٹرول کے بعد تجارت کی بحالی کی علامت تھا۔ چلغوزے کی برآمد افغانستان اور چائنا کے درمیان حالیہ وسیع تر اور مثبت بات چیت کا نتیجہ ہے۔ چائنا کے سفیر نے کہا تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے چلغوزے افغان عوام کے لیے خوشی اور چینی باشندوں کے لیے اچھا ذائقہ لائیں گے۔ دنیا کی سب سے روشن ایکس رے مشین تیار کر لی گئی ہے، جو ایک جانب تو روایتی سی ٹی سکین سے 100 گنا زائد تفصیل سے عکس دکھاتی ہے، تو دوسری جانب کسی بھی ایسی شے کو ظاہر کر سکتی ہے جس کی جسامت 1 مائکرون یعنی 1 میٹر کے 10 لاکھویں حصے جتنی شے کو بھی ظاہر کر سکتی ہے۔ اب یہ تمام جسمانی اعضاء کی باریک ترین تفصیلات کو 3D انداز میں ظاہر کرتی ہے۔ سب سے پہلے اسے کورونا سے مرنے والے ایک مریض کے پھیپھڑے پر آزمایا گیا، جس میں خون کی نالیوں میں آکسیجن رکھنے کا منظر بھی دکھایا گیا۔ یہ روایتی ایکس رے سے 100 ارب گنا طاقتور ہے۔
کورونا وبا کے دوران اس پر سنجیدگی سے کام شروع کیا گیا۔ اب یہ حال ہے کہ اس سے خون کی باریک ترین نالیوں کو 3D انداز میں دیکھا جا سکتا ہے، بلکہ بعض اقسام کے خلیات بھی دکھائی دینے لگتے ہیں۔ اب یونیورسٹی کالج لندن کے ماہرین اسی ٹیکنالوجی سے پورے انسانی جسم کا 3D اٹلس تیار کر رہے ہیں، جو دنیا بھر کے ڈاکٹروں، سرجن اور سائنسدانوں کے لیے بہت مددگار ہوگا۔ دوستو، یاد رہے کہ دنیا کے طاقتور ترین MRI اور CT اسکین 1 ملی میٹر سے نیچے کی شے نہیں دکھا سکتے۔ اس نئی ٹیکنالوجی سے تیار شدہ انسانی جسمانی اٹلس پوری دنیا کے لیے مفت میں دستیاب ہوگا۔ ماہرین کی اکثریت نے اس کو غیر معمولی انقلاب سے تعبیر کیا ہے۔ کنو فروش، جس نے اپنے گاؤں میں تعلیم عام کر دی، ان کے سکول میں 175 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ انڈیا کی ریاست کرناٹک کے شہر منگلور میں ہریکالا نامی ایک کنو فروش کو انڈیا کے دوسرے بڑے سویلین ایوارڈ پدما شری سے نوازا گیا۔ 66 سالہ کنو فروش کو دیہات میں سکول قائم کر کے تعلیم کے شعبے میں اپنی خدمات سر انجام دینے پر ایوارڈ دیا گیا۔ اس نے منگلور کے ایک گاؤں میں ایک سکول قائم کیا جہاں پسماندہ طبقے سے تعلق رکھنے والے 175 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ شخص سال 1977 سے منگلور کے ایک بس اڈے پر کنو فروخت کر رہا ہے۔ اس نے خود کبھی تعلیم حاصل نہیں کی اور نہ ہی وہ کبھی سکول گیا۔ سال 1978 میں جب ایک غیر ملکی نے انگلش میں کنو کی قیمت پوچھی تو اس سے بتائی نہیں گئی، تب ان کے ذہن میں اپنے گاؤں میں تعلیم عام کرنے کا خیال آیا۔ اس کا کہنا تھا کہ کیونکہ میں اس غیر ملکی سے بات نہیں کر پا رہا تھا، مجھے برا لگا اور میں نے فیصلہ کیا کہ گاؤں میں ایک سکول بناؤں گا۔ اس نے مزید کہا کہ میں صرف کنڑ میں بات کرنا جانتا ہوں، انگریزی یا ہندی میں نہیں۔ میں افسردہ تھا کیونکہ میں اس غیر ملکی کی مدد نہیں کر سکا، تاہم میرا سکول قائم کرنے کا خواب 2 دہائیوں بعد پورا ہوا۔ ابتدا میں اس سکول میں 28 بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے، لیکن اب یہاں 10ویں جماعت تک کل 175 بچے پڑھ رہے ہیں اور مزید تعداد بڑھ رہی ہے۔ ان کو گزشتہ برسوں میں کئی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے اور ساتھ ہی انعامی رقم بھی دی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ میرا اگلا ہدف ہے کہ میں اپنے گاؤں میں مزید سکول اور کالجز بناؤں۔ کئی لوگوں نے مجھے پیسے دیے ہیں اور میں نے انعامی رقم بھی جمع کی ہے تاکہ سکول اور کالجز بنانے کے لیے زمین خرید سکوں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔